قربانی کرنے والے حضرات توجہ دیں، اگر آپ نے ابھی تک نیلز اور ہیئر کٹ نہیں کروائے تو شاید آپ ایک اہم سنت مس کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہر طرف قربانی کی تیاریوں کا جوش و خروش نظر آ رہا ہے۔ بازاروں میں رونقیں ہیں، مویشی منڈیوں میں خریداروں کا ہجوم ہے، بچے خوش ہیں اور مسلمان اپنے انداز میں سنت ابراہیمی ادا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن ان سب تیاریوں کے درمیان ایک بہت اہم بات ہے جس کی طرف اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے، اور وہ ہے قربانی کرنے والے افراد کے لیے نیلز اور بال نہ کٹوانے کا مسئلہ۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت آسان انداز میں یہ بات سمجھائیں گے کہ اگر آپ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آج ہی اپنے نیلز اور ہیئر کٹ کروا لیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دیتی ہیں۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات قربان کرنے کا درس بھی دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انہی دنوں میں قربانی کرنے والوں کے لیے خاص ہدایت بھی موجود ہے کہ وہ اپنے نیلز اور بال نہ کاٹیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ حدیث ہمیں ایک عظیم سنت کی یاد دلاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیلز اور بال کب تک نہیں کاٹنے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے، قربانی کرنے والا شخص اپنے نیلز اور بال کاٹنا بند کر دے، قربانی کرنے کے بعد ہی انہیں کاٹے۔ تو ویورز، بہت سے لوگ اس مسئلے کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اسلام صفائی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ نیل صاف رکھنا، غیر ضروری بال صاف کرنا اور اپنے جسم کی صفائی کا خیال رکھنا سنت نبوی ہے، لیکن جب قربانی کے دن قریب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایک خاص عبادت کا ماحول بناتا ہے۔ ویورز، یہ عمل واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، لیکن ایک سچے مسلمان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر ممکن حد تک سنت پر عمل کرے۔ اگر کسی نے لا علمی میں نیلز کاٹ لیے ہیں، ہیئر کٹ کروا لیا ہے تو اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو دوستو، اگر آپ قربانی کرنے والے ہیں تو آج ہی اپنے نیلز ٹرم کروا لیں، ہیئر کٹ کروا لیں اور صفائی کے تمام معاملات مکمل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیا آپ جانتے ہیں ذی الحج کے یہ 10 دن سال کے سب سے افضل دن ہیں؟ آج جو دعا مانگی جائے ہو سکتا ہے اللہ اسے فوراً قبول فرما لے۔ صرف حاجیوں کے لیے نہیں، گھر بیٹھے لوگوں کے لیے بھی ذی الحج ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ تکبیر کی آوازیں، عبادت کا جذبہ اور رحمتوں کا موسم ذی الحج آ چکا ہے۔ یہ وہ دن ہے جن میں کی گئی ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ بقرہ عید صرف گوشت تقسیم کرنے کا نام نہیں، یہ ایک اپنی خواہش قربان کرنے کا پیغام ہے۔ آج سے اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کر لیں، کیونکہ برکت والے دن شروع ہو گئے ہیں۔ ہر طرف بقرہ عید کی تیاری ہے، لیکن اصل تیاری دل کی ہونی چاہیے۔ قربانی سے پہلے اگر یہ چند باتیں سمجھ لی جائیں تو عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک فیسٹیول نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد ہے۔ ذی الحج کے دن شروع ہوتے ہی آسمان سے رحمتوں کا سلسلہ تیز ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں ذی الحج کی عزت کی جاتی ہے وہاں برکتیں خود چلی آتی ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ ذی الحج آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ قربانی کا اصل مقصد جانور نہیں، اپنی انا قربان کرنا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ صرف نئے کپڑے پہن لینا عید نہیں، اللہ کو راضی کر لینا اصلی عید ہے۔ جو لوگ ان دنوں کی قدر کر لیتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں سکون بھر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ذی الحج آپ کی زندگی کا آخری ذی الحج ہو۔ سوچئے آپ نے اس کی تیاری کتنی کی ہے۔ ایک جانور کو قربان کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو قربان کرنا سیکھ لیجئے۔ ہر سال بقرہ عید آتی ہے، لیکن ہر انسان کو اگلا ذی الحج نصیب نہیں ہوتا۔ جس دل میں اللہ کی محبت جاگ جائے اس کے لیے قربانی مشکل نہیں رہتی۔ آج اگر آپ نے اپنی نیت صاف کر لی تو اللہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ ہم جانور کو قربان کر دیتے ہیں مگر اپنی ضد اور تکبر قربان نہیں کرتے۔ اللہ کو آپ کا گوشت نہیں پہنچتا، آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے، اور جو انسان اللہ کے لیے چھوٹی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف مویشی منڈیوں کا شور اور دوسری طرف تکبیروں کی آوازیں، اور ان سب کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون صرف رسم نبھا رہا ہے اور کون سچ میں اس کی رضا کے لیے اپنی محبت، اپنی خواہش اور اپنا دل قربان کر رہا ہے۔ یہ چند دن صرف کیلنڈر کی تاریخوں کے نہیں، یہ فیصلے کے دن ہیں۔ کچھ لوگ ان دنوں میں شاپنگ کرتے رہ جاتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتے ہیں۔ ہر سال ہزاروں لوگ قربانی کرتے ہیں، لیکن اصل کامیاب وہ ہوتا ہے جس کی قربانی اس کا دل بدل دے، کیونکہ اللہ جانور نہیں دیکھتا، اللہ آپ کا دل دیکھتا ہے، آپ کی نیت اور آپ کا تقویٰ دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ صرف ایک اور بقرہ عید ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک یہ
آپ کی زندگی کا سب سے اہم موقع ہو، ایک ایسا موقع جہاں سچی دعا، ایک آنسو اور ایک سچی توبہ آپ کی تقدیر بدل دے۔ قربانی کا مطلب صرف جانور ذبح کرنا نہیں، قربانی کا مطلب ہے اپنی انا کو مارنا، اپنی نفرت کو ختم کرنا، اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کیا، تب انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ اللہ کی محبت سے بڑی کوئی محبت نہیں ہوتی۔ آج بھی اللہ دیکھ رہا ہے کون صرف مہنگی قربانی دکھانا چاہتا ہے اور کون چپ چاپ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جن میں ٹوٹے ہوئے دل کی آواز بھی اللہ تک پہنچتی ہے۔ اگر دل سے دعا نکلے تو تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ بقرہ عید کا اصل پیغام گوشت مارنا نہیں بلکہ محبت، اخلاص اور انسانیت بانٹنا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، شاید پچھلی عید پر جو لوگ ہمارے ساتھ تھے آج قبروں میں ہوں اور شاید اگلے سال ہم میں سے کوئی نہ ہو۔ اسی لیے اس بار کی قربانی کو صرف رسم مت بنائیں، اسے اپنی آخرت کی قربانی بنا لیجئے۔ اور قربانی کا اصل حسن تب نظر آتا ہے جب آپ کا گھر کا گوشت کسی غریب کے چولہے میں خوشبو بن کر اٹھے۔ آپ کے لیے یہ صرف گوشت ہو سکتا ہے، لیکن کسی ضرورت مند کے لیے یہ سال کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ قربانی کا مزہ صرف کھانے میں نہیں، کسی بھوکے کو کھلانے میں ہے۔ جب آپ کسی حقدار کے گھر گوشت پہنچاتے ہیں تو صرف اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا دل بھی دعا دیتا ہے۔ کچھ لوگ عید پر نئے کپڑے پہنتے ہیں اور کچھ لوگ صرف اس امید میں ہوتے ہیں کہ شاید آج گوشت نصیب ہو جائے۔ قربانی اس وقت مکمل محسوس ہوتی ہے جب آپ کے حصے کی خوشی کسی اور کے چہرے پر مسکراہٹ بن جائے۔ اللہ کو آپ کا گوشت نہیں چاہیے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں کتنی انسانیت ہے۔ اپنے فریزر بھرنے سے پہلے کسی غریب کا گھر بھرنا مت بھولیے۔ سب سے خوبصورت قربانی وہ ہے جس میں حقدار کا حصہ سب سے پہلے نکالا جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کا دیا ہوا ایک پیکٹ گوشت کسی ماں کے بچوں کی عید بنا دے۔ قربانی کا اصل پیغام محبت اور تقسیم ہے، صرف دکھاوا اور تصویریں نہیں۔ جس گھر میں سال بھر گوشت نہیں پکتا وہاں آپ کی قربانی عید کی اصلی خوشی لے کر جاتی ہے۔ قربانی کا گوشت جب حقدار تک پہنچتا ہے تبھی اس کی عبادت کی روح زندہ ہوتی ہے۔ کسی غریب کے بچوں کی دعا آپ کی قربانی سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے۔ عید اس وقت خوبصورت لگتی ہے جب آپ اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں شاید ہر دن گوشت کی نعمت موجود ہوتی ہے، مگر کچھ گھر ایسے بھی ہیں جہاں بچے صرف بقرہ عید پر گوشت دیکھتے ہیں۔ قربانی کا سب سے پیارا منظر وہ نہیں جب جانور خریدا جائے، بلکہ وہ ہے جب کسی غریب کے گھر دستک دی جائے، کسی حقدار کے گھر گوشت پہنچایا جائے۔ یہ صرف صدقہ نہیں، یہ بچنے کی